بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ 22 مارچ 2021 دن ہے پیر، جماعت ہشتم، مضمون اردو الف اور بے۔ ہمارے آج کے عنوانات میں شامل ہیں: سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتباس کی تشریح، صرف و نحو، لفظ کی اقسام اور واحد جمع۔ ان عنوانات کی تدریس کے بعد بچے سیاق و سباق کے معنی و مفہوم سے واقف ہوں گے، اقتباس کی تشریح کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، اردو زبان کے قوانین اور اصولوں سے واقفیت حاصل کریں گے اور منتخب کردہ واحد الفاظ کی جمع سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سیاق و سباق کا مطلب کیا ہے؟ سیاق و سباق کا مطلب ہے آگے پیچھے کی عبارت، یعنی بات یا عبارت کے آگے اور پیچھے کے اہم واقعات کو یوں لکھنا کہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، سیاق و سباق کہلاتا ہے۔ گرامر یا قواعد سے کیا مراد ہے؟ ہر زبان کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے اس زبان کو صحیح طور پر سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں گرامر یا قواعد کہا جاتا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتباس کی تشریح۔ اس کے لیے آپ کھولیں گے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 6، مشق میں موجود سوال نمبر 9۔ سبق کے اندر سے ایک اقتباس دیا گیا ہے جس کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ اقتباس کچھ یوں ہے: اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ اب ہم دیکھیں گے اقتباس کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق۔ سب سے پہلے ہم حوالہ متن لکھیں گے جس میں آئے گا سبق کا نام ہجرت نبوی، مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی۔ حوالہ متن کے بعد ہم سیاق و سباق لکھیں گے۔ یہ اقتباس شبلی نعمانی کا تحریر کردہ ہے۔ شبلی نعمانی اردو ادب کے نامور نثر نگار ہیں۔ اس مضمون میں مصنف نے ہجرت مدینہ کا مشہور واقعہ بیان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کے واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ جب دین اسلام کی تبلیغ کے جواب میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنانے کے لیے بھی طرح طرح کے منصوبے بنانے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ہے تشریح۔ اس اقتباس میں مصنف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوقت ہجرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کو بڑے مؤثر انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کفار نے اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا محاصرہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی بہت سی امانتیں جمع تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم آ گیا ہے، میرے پاس بہت سے لوگوں کے مال و اسباب بطور امانت رکھے ہیں، آپ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، صبح ہوتے ہی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا نہایت خطرناک ہے، جہاں موجودہ شخص کو لازماً قتل کر دیا جائے گا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر جوان جنہوں نے خیبر کو بھی بآسانی فتح کر لیا تھا،
ان کے لیے یہ قتل کی زمین بھی پھولوں کی سیج تھی، کیونکہ دونوں جہانوں کے سردار کے بستر مبارک پر سونے کی سعادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہو رہی تھی۔ آخر میں شعر ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا عنوان ہے صرف و نحو۔ اس کے لیے آپ کھولیں گے اپنی گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 1۔ کسی بھی زبان کو صحیح طور پر سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کچھ اصول اور قوانین کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں گرامر یا قواعد کہا جاتا ہے۔ قواعد کے 2 حصے ہیں، حصہ صرف اور حصہ نحو۔ سب سے پہلے حصہ صرف۔ قواعد کا وہ حصہ جس میں الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی لفظ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، اسم ہے، فعل ہے یا حرف۔ اس حصہ قواعد میں صرف کلمات و الفاظ ہی موضوع بحث لائے جاتے ہیں۔ حصہ نحو۔ قواعد یا گرامر کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ حصہ صرف میں الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، جبکہ نحو میں جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ کی اقسام۔ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، پانی اور روٹی وغیرہ۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک لفظ موضوع اور دوسری لفظ محمل۔ لفظ موضوع وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، مثلا کباب، روٹی اور کھانا وغیرہ۔ لفظ محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں، جیسے وقاب، ووٹی، وانا۔ یعنی جب ہم کھانا وانا بولتے ہیں تو اس میں کھانا لفظ موضوع ہے کیونکہ اس کے کچھ معنی ہیں، جبکہ وانا لفظ محمل ہے کیونکہ اس کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ ہمارا آخری عنوان ہے واحد جمع، اقلیم تا تدبیر۔ اس کے لیے آپ کھولیں گے گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 29۔ پہلا ہے اقلیم، اقالیم، امام، ائمہ، ادب، آداب، آخر، اواخر، امت، امم، بخار، بخارات، بدن، ابدان، تدبیر، تدابیر۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں آج کی ڈائری کی طرف۔ سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتباس کی تشریح، صرف و نحو، لفظ کی اقسام اور واحد جمع یاد کرنے اور خوش خط لکھنے ہیں۔ دعا کے ساتھ اپنے لیکچر کا اختتام کروں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔